السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب جلیل عیون اخبار رضا شیخنا الصدوق علیہ الرحمہ کے ساتھ ابو بصیر مجلسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عظمت سادات کے حوالے سے ایک نہایت ہی مختصر حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے مومنین سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، جو کہ دوسری یا تیسری مرتبہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی، کہ جو بھی مومنین کرام اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اس ویڈیو کو ریپوسٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک احادیث آل محمد علیہ السلام کا نور، ان کا امر پہنچ سکے، تاکہ تمام لوگ اس ثواب دارائن میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، ہمارے مولا، ہمارے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علی بن موسیٰ الرضا، راوی کہتے ہیں امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں، قال، مولا نے فرمایا، النظر الی ذریتنا عبادہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، النظر الی ذریتنا عبادہ، ہماری ذریت کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ہماری ذریت کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ اب وہ کون سے سادات ہیں؟ کہ کیا وہ تمام کلہم سادات ہوں گے، کہ جو کہ وہ بھی سادات جو کہ معصومین علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج سے مخالفت کرتے ہیں، اور انہوں نے تفرقہ اختیار کیا، قرآن سے تفرقہ اختیار کیا، انہوں نے اہل بیت سے تفرقہ اختیار کیا، اپنے خاندان سے تفرقہ اختیار کیا، کیا وہ بھی ان میں شامل ہوں گے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے اس بارے میں وضاحت کے ساتھ چند مختصر الفاظ میں کہ کون سے سادات کی عزت کی جائے گی، کون سے سادات اکرم اولادی میں ہیں، کہ میرے اکرم اولادی الصالحون للہ، اس میں جو صالحین ہیں وہ خدا کے لیے ان کی رسپیکٹ کرو۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرم اولادی الصالحون للہ، کہ جو میری اولاد میں صالحین ہیں وہ ان کی خدا کے لیے، خدا کے واسطے ان کا احترام کرو۔ وہ طالحون لی، اور ان میں جو طالحین ہیں، میری اولاد میں جو طالحین ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کا اکرام کرو، میرا منہ دیکھ کر، میری طرف دیکھ کر، میرا پاس رکھ لو۔ اب کیا وہ جو طالحین ہیں، آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج سے پھر جائیں پھر بھی ان کا احترام کرنا ہے؟ نہیں میرے دوست، یہ طالحین کون ہیں؟ وہ طالحین سادات میں جو طالحین ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کی بھی اکرام بشرط یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ وہ سادات کہ جو کہ اکرام کے قابل ہیں وہ کون ہیں؟ تو معصوم نے حدیث فرما دی، ایک چھوٹی سی 4 الفاظ ہیں اس میں، النظر الی ذریتنا عبادہ، فقیل لہ، یہ صیغہ مجہول ہے، فقیل ان سے کہا گیا، یعنی امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، لہو، یہو کا صیغہ یہ ابن رسول اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی راوی کہتا ہے کہ فقیل لہو، ان سے فرمایا گیا، راوی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ان سے پوچھا، یعنی راوی کے علاوہ ایک اور شخص وہاں پہ موجود ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، اس لیے اس نے یہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، فقیل لہو، یعنی پوچھا جاتا ہے ان سے، کن سے؟ یہ ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، یعنی راوی بتا رہا ہے کہ ایک تیسرا شخص ہے جو کہ پوچھ رہا ہے، اس کی وضاحت طلب کر رہا ہے کہ کیا معصوم علیہ السلام کی یہاں مراد کیا ہے، ذریتنا عبادہ سے کیا مراد ہے، کہ آیا کہ فقط اور فقط ائمہ معصومین علیہ السلام ہے یا غیر معصومین بھی اس میں شامل ہیں؟ تو پوچھا گیا، یہ ابن رسول اللہ، النظر الی الائمۃ منکم عبادہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا آپ لوگوں میں سے جو مخصوصون ہیں، مخصوصون بکرامت اللہ، جو اللہ کی کرامت کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی منصوص من اللہ امام ہیں،
کیا فقط ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی طرف نظر کرنا عبادت ہے؟ او النظر الی جمیع ذریۃ النبی، یہ او سے مراد ہوتا ہے یا، لفظ ہوتا ہے او، جب یہاں پہ ساکت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگلا لفظ مل جاتا ہے تو اس کے نیچے زیر ڈالی جاتی ہے، یہ عربی کا ایک رول ہے۔ او النظر، کیا نظر کرنا، الی جمیع ذریۃ النبی، کیا یا تمام ذریت نبی کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کیا فقط ائمہ معصومین کی طرف دیکھنا عبادت ہے یا تمام معصومین اور غیر معصومین تمام غیر معصومین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے؟ یہ ہمیں وضاحت کرتے ہیں۔ قال، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی حدیث کی، بلکہ بل سے مراد وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بل النظر الی جمیع ذریۃ النبی عبادہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ فقط ائمہ معصومین علیہم السلام، ان کا تو خیر قیاس ہی نہیں ہے نا کسی کے ساتھ، کیا میں قیاس کروں؟ جو غیر معصوم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو طالحین ہیں، ان کا معصومین علیہم السلام کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مولا یہاں پہ فرماتے ہیں بل النظر الی جمیع ذریۃ النبی عبادہ، بلکہ تمام اولاد فاطمہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن شرط فقط دو ہیں، دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط ما لم یفارق منہاجہ، ما لم یفارق، شرط یہ ہے کہ وہ متفرق نہ ہو رسول خدا کی منہج سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی دین پر ہو، کہ جس طرح فرمایا گیا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و طریقۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بہما بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، اس کے ساتھ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ اللہ کی رسی کو نہ چھوڑے جو منہج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ شرط یہ ہے کہ اس سے لم یفارقوا، ما لم یفارقوا، اس سے متفرق نہ ہو وہ سید۔ منہاجہ، یہ ہو کا جو صیغہ ہے یہ رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے، منہاجہ یعنی ان کے منہج سے، ان کی وصیت سے، جو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد قرآن و اہل بیت علیہم السلام کو تھامے رکھنا، وہ کون سا سید ہے جو قرآن کو چھوڑ دے؟ وہ کون سا سید ہے جو اپنے دادا پردادا، ان کی خاندان میں ائمہ معصومین، ان کے خاندان میں ائمہ طاہرین، ان کے خاندان میں منصوص بن اللہ موجود ہے، وہ اپنے دادا کو چھوڑ کر غیر دادا کی طرف چل پڑا، لوگوں کے دادوں کی طرف چل پڑا؟ وہ کون سا سید ہے؟ اس کی کوئی اکرام نہیں ہے، اس کی طرف نظر کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ شرط فقط یہ ہے ما لم یفارق منہاجہ۔ کیا خوبصورت جملے، کیا مختصر جملوں میں امام نے فرما دیا، اس سے زیادہ کیا ہو، اس سے زیادہ کیا اختصار ہو، اس سے زیادہ کیا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو۔ ما لم یفارق منہاجہ، شرط فقط یہ ہے کہ وہ ہمارے منہج سے متفرق نہ ہو، وہ منہج قرآن و اہل بیت کا منہج اس سے متفرق نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے ولم، اور یتولث بالمعاصی، اور وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے جس سے وہ دین سے خارج ہو جائے، وہ نافرمانی میں ملوث نہ ہو۔ اب یہ نافرمانی کون سی ہے؟ یہ وہ نافرمانی ہے کہ جس سے کوئی شخص دین سے متفرق ہو جائے، کوئی شخص اپنے منہج سے متفرق ہو جائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نماز کا انکار کر دے، اصول دین کا انکار کر دے، یا فروع دین کا انکار کر دے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، معلوم یفارق منہاجہ، یعنی وہ کسی اصول دین کا بھی انکار نہ کرے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے ہمیں، ان کا بھی انکار نہ کرے۔ ولم، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یتولث بالمعاصی۔ اب یہ یتولث بالمعاصی سے مراد یہ ہے کہ وہ فروعات میں سے بھی کسی کا انکار نہ ہو۔ مثال کے طور پر امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ائمہ معصومین علیہم السلام، یہاں پہ میں جس بھی امام سے حدیث کو روایت کروں تمام کی بات ایک ہی ہے، تمام معصومین علیہم السلام کی آخری وصیت نماز ہے، آخری وصیت نماز ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، سبک سمجھے، حقیر جانے، بروز محشر ہماری شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی۔
تمام معصومین علیہ السلام کی آخری وصیت نماز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، اور جس چیز سے، جس عمل سے تمہارے معصومین علیہ السلام کو محبت ہے، اے شیعو تمہیں کیوں محبت نہیں ہے نماز سے؟ یہ تو ایسی چیز ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کے حضور، اور دن میں 5 مرتبہ تم اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی یاد، دن میں جو بھی کام کرو بس اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تمہارے حقوق مکمل ہوں، تمہارے اصول دین مکمل ہو، تمہارے فروع دین مکمل ہو، تمہارے حقوق الناس مکمل ہوں، تمہارے حقوق اللہ مکمل ہوں۔ کوشش کرو زہد کو اختیار کرو، کوشش کرو محارم کو چھوڑ دو، کوشش کرو تقوی اختیار کرو، کوشش کرو ورع اختیار کرو، کوشش کرو ایک وہ شیعہ بنو کہ جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام تمہیں جس کیٹیگری میں، جس کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق الناس کو، اپنی اخلاقیات کو بلند کریں، اپنی اخلاقیات کو اس درجہ پر لے کر آئیں کہ جس درجہ پر معصومین علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سادات کے بارے میں بھی یہی ہے میرے دوست، کیونکہ یہ حدیث میں سادات کی شان میں بیان کر رہا ہوں، اور سادات کی تربیت کے لیے بھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں صرف اس قسم کا انسان نہیں ہوں کہ بس وہ جو بس میں کہہ دوں کہ نظر الی ذریتنا عبادہ اور تمام سادات اٹھیں اور نعرے مارتے ہوئے وسیط جنتی ہو گئے ہیں، بس ختم ہو گئی گل اور جو کچھ مرضی کریے۔ نہیں میرے دوست، سادات بننے کے لیے، سادات کے معیار پر پورا اترنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، مالم یفارق منہا جاؤ ولم یتولث بالمعاصی، اصول دین کا بھی پابند ہو، فروع دین کا بھی پابند ہو، اور اس کے بعد وہ جو با تقوی، با عزت، با ورع، با اجتہاد وہ سید نکلے گا، با تقوی نکلے گا، اس کی طرف اگر نظر کی جائے گی تو لوگوں کو معصومین علیہ السلام کی یاد آئے گی، لوگ آپ کے توسل سے دیکھیں گے کہ یہ اولاد معصومین علیہ السلام ہے، اس طرح اولاد معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں کی اولاد ہوتی ہے۔ تو جب وہ آپ کی طرف محبت کی نگاہ سے آپ کو وسیلہ قرار دیں گے کہ یہ ہے رسول خدا کا خون، تو بنیادی طور پر ہماری کوئی محبت نہیں ہے، محبت ہے خون رسول کی۔ جب ان کو خون رسول کی طرف وہ اٹریکشن ہوگی، وہ کشش ہوگی، تو ان کو محبت کا احساس ہوگا، اپنے دل میں ایک نور پھوٹے گا امام معصومین علیہ السلام کی محبت سے، وہ عبادت شمار ہوگا، نہ کہ آپ کے لیے اب ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہم گناہگار کیا ہیں۔ اصل جو عبادت ہے وہ معصومین علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے ہمارے کردار کو دیکھ کر کہ یہ اولاد ہیں تو امام کیا ہوگا، پھر وہ امام ہیں تو رسول کیا ہوگا، وہ رسول ہے تو خدا کیا ہوگا۔ تو میرے دوست، سادات کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ ویڈیو میں نے انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو سادات کے حوالے سے اور تربیت شیعوں کے حوالے سے میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے جو ویڈیو کے ابتدا میں کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔